کیوں منائیں نہ ہم عالمی یوم زن، ہے یہی زن جو ہے رونق انجمن، ہے غزل تغزل کا مظہر یہی، ہے یہی رونق بزم شعر و سخن۔ ایک چھوٹا سا کوٹ میں آج وومنس ڈے کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گی۔ تھنک لائک اے کوئین از ناٹ افریڈ ٹو فیل، فیلئر از اندر اسٹیپ ون ٹو گریٹنیس۔ نکلتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے باہر، اتنے سارے مردوں کے آگے اپنی ڈیوٹی دیتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی عورت کے لیے ہے کہ وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے فرائض میں انجام دیتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور کوشش کریں کہ جو مجرم ہیں ان کو سزا بھی ہو اور قوانین کے تحت ہو، اور ہم جو یہ سوسائٹی اور خاص طور پہ جو لوگ ہم پر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کا دن ہے، آج 8 مارچ ان کا دن ہے۔ انہوں نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ 8 مارچ کو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جہاں سے ہم سیلری ڈرا کر رہے ہیں، جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم وہ قوانین بنائیں۔ یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج تک ہم نہیں کر پائے اس کے صحیح اس میں۔ تو آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ریویو کریں گے پرائرٹیز کو، اور ہم سے جو کچھ بھی ہو پائے گا قوانین بھی بنائیں گے، ان کی امپلیمنٹیشن بھی انشور۔ Furthermore, this generation trust and values women with great responsibility. Now women are given equal opportunity at work and are allowed to stand among and at times ahead of men in many fields. Women today have begun realizing their strengths and abilities and are ready to step out of their homes, contributing to the success of their home and the entire society. Women are indeed making the world turn heads towards them. Also, it was not possible before, but now it is possible and they are doing it today. And you can see that women are reaching great heights and even traveling to space. محتسب اعلیٰ میں ہونے والی انٹرنیشنل وومنس ڈے کی تقریب بہت ہی پروقار طریقے سے منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمانوں میں مس ندا عباسی، مس کنزا سعید، مس نوشین عثمان، مس در شہوار ناصر، مس سارہ ملکانی، ڈاکٹر اشرف آفاق، مس فرحانہ عباسی، مس عظمیٰ راحیل، چیف گیسٹ جسٹس آفتاب احمد، جسٹس ریٹائرڈ شاہنواز طارق نے شرکت کی۔ تقریب بہت ہی پروقار اور منفرد تھی، جس میں لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ تقریب کے آخر میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح مین کے لیے ہے کہ سکسیزفل مین نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ فیملی کا عنصر جو ہے وہ بہت ضروری شامل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس چیز کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو آپ کی ساری چیزیں، یہ ہمیں اس بات سے اپنی ریکوائرمنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ بینگ اے عورت اس کی کیا ڈیمانڈ یا کیا چیز ہے۔ دونوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا، ایک پازیٹیو تھنکنگ لے کے چلنا ہوگا۔ ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں کہ ہمیں یہ چیز، ہمیں پیسفل لائف ملے، یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ سکسیزفل لائف ملنی چاہیے، ہم ایک اچھی قومیں آگے جو نیو جنریشن ہے اس کو دیں، وہ ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں اپنی مرضی جو ہے وہ آج بھی کافی زیادہ آزادی بھی ہے، جو وہ بھی ہے، مگر جو رسپیکٹ ہے نا اس میں ضرور کمی ہے۔ وہ بینگ اے عورت، اگر آپ اسمبلی میں چلے جائیں، ایز اے اسمبلی سے کوئی لا پاس ہوا ہو یا ریزرو سیٹ پہ آ جائے یا آفس میں ہے، اگر کوئی بھی، میں بھی ایک بزنس لیڈی ہوں اور میں کراچی چیمبر آف کامرس میں ہوں، جہاں 25,000 مین ممبر ہیں، اور 60 ایئرس کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایک لیڈی، مطلب اب تو کافی ٹائم ہو گیا، مجھے 30 ایئرس ان کے ساتھ ہو گئے چلتے ہوئے، اور یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک پازیٹیو تھنکنگ لے کے چلیں تو یہ کامیابی جبھی بنتی ہے۔ کامیاب آدمی یا عورت جب تک پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوگی تو آپ نہیں بنیں گے۔ تو میرا آج کے دن آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا ہوگا کہ آپ عورت اور آدمی ایک نظر کی شرم کو، رشتوں کے تقدس کو بحال کریں،
سب سے بڑی خرابی وہاں پیش آتی ہے. اور اپنے جس بھی ارادے میں, جس فیلڈ میں عورت کہیں بھی جانا چاہتی ہے, اپنے ارادے کی پختگی کو قائم دائم رکھے. 100 آدمیوں میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا اور 100 مردوں میں عورت کو کوئی کچھ نہیں. میں جس وقت اس فیلڈ میں آئی تو مجھے احساس ہوا, آج کے دن کے حساب سے میں بولوں گی, آپ سب لوگوں سے مجھے اتنا بولنا نہیں آتا, آج فرسٹ ٹائم میں یہاں بول رہی ہوں, تو میں یہ کہوں گی کہ عورت کا دن ہمیشہ سے ہوتا ہے, عورت کا ہر دن ہوتا ہے. وہ گھر میں ایک ماں کی بحیثیت, چاہے وہ بہن ہو, بیٹی ہو, کسی بھی روپ میں ہو, اس کا دن کبھی بھی منایا نہیں جا سکتا. ہر دن ماں کے لیے ہوتا ہے, بہن کے لیے ہوتا ہے, بیٹی کے لیے ہوتا ہے. ایز اے ویمن میں یہی کہوں گی کہ ہر عورت کو اس کے تقدس کے ساتھ, اس کی عزت کے ساتھ دیکھا جائے. اگر جب عورت باہر نکلتی ہے تو اسے ہراس نہیں کیا جائے, اس کو ہر جگہ عزت دی جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. وہ یہ نہ سوچے کہ وہ ایک معمولی سی عورت ہے جسے گھر سے نکلنے سے پہلے 100 باتیں سننی پڑتی ہیں. باہر نکلتی ہے تو طرح طرح کے لوگوں کی نگاہوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. مختلف طرح کے لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں, اسے ڈراتے ہیں. ایسے میں اس ادارے میں آئی, انہوں نے مجھے ایک سپورٹ کیا. سر جسٹس طارق صاحب, جنہوں نے شاہنواز طارق صاحب, جن کے ساتھ میں نے بات کی تو مجھے پتہ چلا کس طرح سے عورتوں کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. And empowering women for their achievements. Here I would like to introduce my fellow faculty member, Professor Fawzia Parveen. She is the principal of Dow International Medical College, and Professor Amina Tariq. She is the principal of Dow International Dental College, and they are the part of our anti-harassment committee. I am also the member, and we have our focal person, Mr. Azhar. He is managing all the paperwork with us. It is said that girls with dreams become women with vision. Earlier, the only responsibility bestowed to women was household chores. That's the identity that the women had to own since their birth. But as the time has passed, women are seen in all sectors, especially politics, education, health sector, and others. Taking example of our prestigious institution like Dow University of Health Sciences, I'm delighted to say that women are working and studying in almost all allied and non-allied sectors. I believe that the change and revolution is necessary, especially when it comes to gender equality. بلڈ پریشر ہے, اگر ڈاؤن ہو جائے تو ہم اپ ہو جائیں گے, اور اگر اپ ہو جائے زیادہ اس بیلنس سے, اس تھن لائن سے, تب بھی ہم اپ ہی ہو جائیں گے. تو یہ ایک بیلنس ہے, توازن ہے, جس میں تو یہ کہتا ہوں کہ متضاد چیزوں میں ہی توازن ہے. یہ دنیا کی روایت ہے. جب بھی ہم نے فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے تو فطرت نے بہت بری طرح سے ری ایکٹ کیا ہے. اب لیٹ سپوز ہم نے پہاڑوں کو کھودنا شروع کیا, زلزلے زیادہ آنا شروع ہو گئے. ہم نے انوائرمنٹ میں سموک زیادہ اب کیا, تو آپ کو اوزون لیئر کا جو ایفیکٹس ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی صورت میں, وہ اس میں میرے خیال سے تو عورت کو زیادہ خراج تحسین پیش کیا جائے. تو آج کے دن خاص طور پہ میں ساری عورتوں کو خراج تحسین پیش کروں گی جو آج اس وقت میری اس پروگرام میں بھی موجود ہیں. سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. تھینک یو. رائٹ آف ووٹ تھا جو ویسٹ میں مانگا گیا, جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آج اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے وہاں ویسٹ میں, تو ایک کال کے اوپر پولیس آ جائے گی, ایک کال کے اوپر جو ہے نا پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں گی, اور جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار کو پہنچے گا. فرسٹ ورلڈ وار تک تو ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے تھے کہ بھی یہ جو سیکسول ہراسمنٹ ہے یہ بھی کوئی جرم ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے پہلے انیتا ہل, سپریم کورٹ امریکہ کی, جب وہ ریٹائرڈ ہوتی ہیں, بلیک ریس سے تھیں, تو انہوں نے سٹنگ جج کے خلاف کیس داخل کیا تھا, اور اس کو کراس کیا تھا جو بائیڈن نے, جو ابھی صدر ہیں, اور ایک دوسرے تھے جو گورنر تھے, اس کو پارلیمنٹ میں کراس میں رلا دیا.
आखिर वो कहने पे मजबूर हो गए कि मैं मुजरिम नहीं, मैं विक्टिम हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद से फिर मुख्तलिफ हम दौर देखते हैं, मी टू, फलां फलां फलां, एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अब हम चुप नहीं रहना चाहिए। तो हम भी अपनी ख़वातीन से, अपनी बहनों से ये गुजारिश करेंगे, प्लीज़ चुप ना रहें, सामने आएँ। आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई तकलीफ़ हुई है तो प्लीज़ सामने आएंगे तो और 100 ख़वातीन को भी हौसला होगा कि फ़लाँ गई और उसके साथ इंसाफ हुआ। हमारे यहाँ मुफ्त की जो है पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सरकारी वकीलें हमारे पास सीनियर्स हैं, मैडम मुमताज़ साहिबा, ये केस ही बनाती हैं, केस भी चलाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो फाइनेंसिंग वाली बात। फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आना, तो मैं इस सब चीज़ के साथ वाकिफ़ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अदा करूँगी कि जो आप लोग रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ सो वंडरफुल। आई रियली अप्रिशिएट लाइक ऑल ऑफ़ यू कि जिस तरीके से आप सोसाइटी की बेहतरी में, और जिस तरह सर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी जो बहनें बेटियाँ हैं, हम उनको वही इज़्ज़त दें जो वो डिज़र्व।